الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ سامعین اکرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائی۔ ہم نے بتایا کہ عمل قبول ہونے کے لیے ایمان صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل قبول ہونے کے لیے آپ کا عقیدہ بدعت سے ملا ہوا نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہم نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں۔ تو حبیب خدا کے لیے خدا کے بندے ہوتے ہوئے اگر آپ کے دل میں جیسی اہمیت ہونی چاہیے، جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی نہ ہو تو آپ کا ایمان ایک دم خطرے میں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ کے میرے بلکہ کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات سے لے کر آج تک جتنے مسلمان آئے، آج جتنے مسلمان ہیں، 2 بلین ہے آج کے مسلمان کی پاپولیشن، تو آج جتنے مسلمان ہیں اور آج کے بعد قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، سب کے ایمان کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ ہم میں سے کسی نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ جانا ہے، نہ پہچانا ہے۔ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اولیاء کرام کی نہیں۔ تو کسی نے نہیں دیکھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، دیگر ملائکت کو دیکھا، پھر لوح کو دیکھ لیا، قلم کو دیکھ لیا، عرش کو دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا پار کر گئے، اور معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو بھی دیکھا۔ اور ایسی ہستی نے ہم سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا، صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو سب کے ایمان کی بنیاد جو ہستی ہیں، ان کے لیے، ایسی ہستی کے لیے، ایسی ذات کے لیے آپ کے دل میں اہمیت نہ ہو، آپ کے دل میں جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی نہ ہو۔ قدر تو سب کے دل میں ہوتی ہے، لیکن جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی نہ ہو تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کا دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظمت سے بھرا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومن کے دل میں بڑی قدر ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے آپ کا ایمان صحیح ہونے کے لیے۔ اور ہم نے پچھلے ویڈیو میں 2-3 کوشچنز پوچھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ سب کوشچنز پوچھے۔ اگر آپ نہیں دیکھے ہوں تو بہت ضروری ویڈیو ہے، آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں، بہت ضروری ہے، عمل قبول ہونے کے لیے، رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے آپ دیکھیے گا وہ ویڈیو ایک بار۔ تو تیسری بات ہم نے یہ بتائی کہ ہر دور میں غلط عقیدہ یا پھر عقیدے میں فساد کی جڑ، ایمان میں بدعت شامل ہو جانا، اس کی جڑ کیا ہے؟ ہر دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جب کوئی کرتا ہے، تب وہ نہ خود اپنا ایمان خطرے میں ڈالتا ہے، بلکہ اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب کا ایمان وہ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی عالم دین اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی کرتا ہے تو
شان میں گستاخی سے بہتر ورڈ ہوگا شان میں تھوڑی کمی بھی کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنا عقیدہ خطرے میں ڈالتا ہے، اپنا ایمان خطرے میں ڈالتا ہے، بلکہ اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب کا ایمان وہ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال سنیے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے 2-3 مثالیں دی ہندوستان کے جنوبی حصے میں ایک جو اسٹیٹ ہے کیرلا، وہاں پہ اہل سنت والجماعت کی بڑی بڑی تنظیمیں جو چلاتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے جو چلاتے ہیں، اس کے بڑے بڑے لیڈر لوگ، بڑے بڑے عالم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخی کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں شان میں۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی کبھی ہوا کرتا تھا، اور وہی شخص آ کر کے اسٹیج پر لوگوں کے سامنے پبلک میں کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بیٹا اپنے کمزور باپ سے، جو خود کچھ کرنے پر قادر ہی نہیں، جو خود مدد کرنے کے حالت میں ہے ہی نہیں، اس سے جا کر کے وہ بیٹا مدد مانگتا ہے، کوئی کام کرنے کو کہتا ہے۔ تو ایسے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کی مثال۔ اس کا انٹینشن کچھ بھی ہو، نیت کچھ بھی ہو، وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اس میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ جو مثال دی وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کے لائق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ پیروڈ عبد الرحمن ثقافی، جس کی کلپ ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی، وہ یہ سب کہتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس تنظیم میں ہزاروں علماء ہیں اس میں سے کسی ایک کو تو آ کر کے کہنا چاہیے تھا، نہیں سب یہ سب غلط ہے، پبلک میں کہنا چاہیے تھا۔ جو اس عالم نے کہا ہماری تنظیم میں سے وہ غلط ہے، غلط عقیدہ ہے، کہنا چاہیے تھا، لیکن سب خاموش رہے۔ جب خاموش رہے تو پکڑ آئے گی اللہ کی۔ تو یہ عقیدہ پھیلنے لگا، اس قدر پھیل گیا کہ حال ہی میں ایک عالم انہی کی تنظیم سے، ان کا ایک بڑا مدرسہ ہے مرکز الثقافت سنیہ، اسی ٹائپ کا یا پھر اسی کا ایک برانچ سمجھیے معادن الثقافہ، وہ بھی بہت بڑا مدرسہ ہے، دونوں الگ الگ ڈسٹرکٹ میں ہیں۔ تو یہ معادن الثقافہ کا ایک استاد، ایک عالم آ کر کے کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 72-73 لوگوں کو لے کر کے اس طرح گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا، وہ سوسائڈ تھا، ان کو ایسے جانا نہیں چاہیے تھا، وہ خودکشی کے برابر تھا، نعوذ باللہ۔ ایک വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ہے، آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیے۔ തങ്ങൾ ഇജ്തിഹാദിൽ വന്ന അബദ്ധമാണെങ്കിലും വലിയ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉണർത്താതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം അക്കാലത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൻശക്തിയായ രാഷ്ട്രമാണ് യസീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡമസ്കസ് തലസ്ഥാനമായി നടക്കുന്ന മുസ്ലിം ഭരണകൂടം. ലോക വൻശക്തികളെ കുഞ്ചിക്ക് പിടിച്ച് കിടുകിട പറപ്പിച്ച ഭരണകൂടത്തിനോട് മല്ലിടാനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. നിരായുധരായ 72 ആളുകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പോയ പോക്ക് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിരായുധരായ 72 ആളുകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പോയ പോക്ക് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. نعوذ باللہ۔ آپ نے دیکھا کتنا گندا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سمجھیے، یہ لوگ جب ان کی تنظیم سے بڑے بڑے عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کمی کر رہے تھے، گستاخی کر رہے تھے، تو یہ لوگ خاموش رہے۔ تو اس کا نتیجہ ایسے سب دیکھنے کو ملے گا کہ یہ خود غلط عقیدہ بیان کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ اب سیدنا حسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں تو پوری امت گواہ ہے، پوری امت گواہ ہے، وہ تو سید الشہداء ہیں۔
سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بڑی شہادت تھی آپ کی، اس کو یہ لوگ سوسائڈ کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ. جرت دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بارے میں یوں کہنا کہ اس طرح 72 لوگوں کو نہتہ لے کر کے جانا سوسائڈ کے برابر ہے، خودکشی کے برابر ہے. نعوذ باللہ. تو اس کی حدیثوں میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے تھوڑا سمجھ لیجئے گا. معجم الکبیر نام کی ایک کتاب ہے، امام طبرانی نے لکھی. تو اس کتاب میں امام طبرانی آج سے لگ بھگ 1100 سال پہلے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کی ایک مشہور کتاب ہے المعجم الکبیر. اس میں فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کھیل رہے تھے. ننھے سے منھے سے بچے تھے، کھیل رہے تھے. تبھی جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور جبریل آ کر کے کہنے لگے کہ یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، آپ کے امت میں سے کچھ لوگ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یعنی کہ نواسہ ہے اس کا قتل کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آنکھ سے آنسو نکل پڑے، رونے لگے. اور سیدنا امام الحسین ننھے سے منھے سے بچے جو آپ کے سامنے کھیل رہے تھے ان کو بلایا اور گلے سے لگا لیا. اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سرکار یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے اس جگہ کی مٹی لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا تو کہا ویح کرب و بلا. اللہ اکبر. پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا ودیعۃ عندک ہذہ التربہ، اس مٹی کو امانت کے طور پہ رکھ لینا. پھر فرمایا کہ یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. فرمایا کہ اے ام سلمہ، اگر یہ جو مٹی ہے وہ اس کا رنگ لال ہو جائے، وہ خون میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا جو بیٹا ہے، میرا جو نواسہ ہے حسین، وہ قتل کر دیا گیا ہے، اس کی شہادت ہو چکی ہے، سمجھ لینا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما ہوئے تو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد سے ہمیشہ اس مٹی کے طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ کہ ان یوما تحولین دما لیوم عظیم. کہتی تھی کہ اے مٹی، جس دن تیرا رنگ بدل جائے گا، تو خون میں بدل جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، وہ دن بہت بڑا ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا، ایسے کہتی تھی. اور امام ترمذی نقل کرتے ہیں اپنی مشہور صحیح حدیث کی کتاب میں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر بیٹھے رو رہی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ ما یبکی کی یا ام سلمہ، کس بات پہ رو رہی ہیں آپ، ماجرا کیا ہے؟ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ یوں تھی کہ آپ کے زلف مبارک میں، سر پہ اور داڑھی مبارک میں مٹی لگی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حال اس طرح کیوں، ماجرا کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدت قتل الحسین آنفا. یا ام سلمہ،
ابھی کچھ دیر پہلے میں حسین کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہوں، حسین کا قتل دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کی شہادت کی گواہی سیدنا جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سناتے ہیں، جس کی شہادت کی گواہی جب وہ ننھے منھے بچے تھے سیدنا حسین، تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو بلا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہید کیے جائیں گے، اور جب وہ شہید کیے جائیں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ام سلمہ کی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ابھی قتل حسین یا پھر شہادت حسین کو دیکھا ہے، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے۔ تو ایسی ہستی کے بارے میں جرت دیکھیے ان کی، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں 72 لوگوں کو نہتہ لے کر کے جانا وہ سوسائڈ کے برابر ہے، نعوذ باللہ، خودکشی کے برابر ہے۔ جرت دیکھیے ان کی۔ اور اسی سلیمان فیضی نام کے ایک جو عالم ہے جس کی کلپ ہم نے آپ کو دکھایا، وہی عالم ایک کتاب شائع کرتا ہے جس کا نام ہے خلافت امویہ یا پھر امویہ خلافت۔ اس کتاب کو ہم اسکرین پہ دکھائیں گے، دیکھیے گا آپ۔ اس کتاب کے پیج نمبر صفحہ نمبر 190 میں یہ کہتا ہے کہ یہی سب باتیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں نکل پڑنا سوسائڈ کے برابر ہے، خودکشی کے برابر ہے۔ اسی کتاب کے 225 پیج میں یا پھر صفحہ نمبر 225 میں تو حد کر دی، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے جو لوگ ہیں انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قتل کیا وہ مطلب ایک حد تک وہ کرنا ہی چاہیے تھا، کوئی اور راستہ نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ آگے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ ان لوگوں کی مذمت بہت ساری کی گئی ہے، لوگوں نے کی ہے، لیکن یزید کے بارے میں ہم پوری طور پہ مذمت کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایک ڈاؤٹ ہے، کیونکہ یزید نے اس وقت جو کرنا تھا وہی کیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب لکھتے ہیں یہ لوگ، اور جب یہ کتاب صادر ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے کسی عالم نے ایسے کہہ دیا ہو تو اس کو بلایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس سے معافی منگوائی جائے۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کے سب ہزاروں علماء اس تنظیم کے اندر خاموش، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، دین چل رہا ہے یا پھر کوئی پولیٹکس ہو رہی، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ان لوگوں کے بارے میں۔ صرف آ کر کے تو کہنا ہے کہ یہ جو لکھا گیا سب غلط ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، ایسے سب کچھ نہیں کہا گیا۔ اور رہی بات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے، جب وہ 72 ہی لوگ تھے ان کے ساتھ، کیوں گئے اس طرح، یہ سب بہت بڑی ہسٹری ہے۔ اور ایک ہی حدیث ہم آپ کو سنائیں گے جو مشہور تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر نے لکھی، اوتھینٹک بک آف تاریخ ہے، ہسٹری کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ آیا ہے، سنیے گا۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرَ كِتَابًا يُحَذِّرُهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ خط میں لکھا کہ آپ اس طرح مت جائیے گا، ان کو روکا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک اور خط لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ انی رأیت رؤیا، میں نے ایک خواب دیکھا، ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، وامرنی بامر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک خاص بات کی ہے، مجھے ایک خاص حکم دیا ہے، وَأَنَا مَاضٍ إِلَيْهِ، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نکل رہے ہیں، نہ کہ اپنی کوئی مرضی کے مطابق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، وَلَسْتُ بِمُخْبِرٍ بِهَا أَحَدٍ، میں کسی سے وہ کیا حکم تھا، کسی سے میں بتانے والا نہیں ہوں۔
ایک خاص حکم دیا گیا ہے. آپ سوچ کر کے دیکھیے کیوں گئے؟ جانا نہیں چاہیے تھا. یہ سب چرچا کون کریں گے جن کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہمیت نہ ہو. کیوں گئے سب چھوڑیے، کون گئے؟ نواسے رسول، جو آپ کے ایمان کی بنیاد ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، جن کے وجہ سے تم مسلمان بنے، ان کے نواسے آ رہے ہیں تو تم قتل کرو گے. اللہ اکبر. اور اس قتل کو سوسائڈ ایسے کہا گیا تو جرت دیکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس واقعے سے ایک میسج دیا ہے کہ دیکھو تمہارا جو اصلی دشمن ہوگا وہ باہر نہیں ہوگا. اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہوئے، جو مومن کہتے ہوئے، جو مومنوں کی صدارت بھی کرے گا، وہ خود تمہارا دشمن ہوگا. تبھی اس نے میرے نواسے کو قتل کیا. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا، جن کے لیے دنیا بنی، ان کے نواسے کی یہ حالت. اور جنہوں نے سجدے میں اپنی گردن کٹائی، ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، ان کے بارے میں تو سید الشہداء کہنا چاہیے تھا. کسی کے بارے میں ایسے سنا ہے؟ کسی کی ایسی شہادت سنی ہے؟ سجدے میں تھے اور گلا کاٹ دیا گیا. کتنی بڑی شہادت ہے، پوری دنیا شاہد ہے اس کی. ایسی شہادت سے متعلق کیا بات کر رہے ہیں؟ سوسائڈ. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے گا، ان سے دور رہیے گا. یہی ہم آپ سے بتا رہے ہیں. ہم نے سنا کہ ان کی تنظیم گرو کر رہی ہے، یعنی کہ ہر اسٹیٹ میں جا کر کے، دیگر اسٹیٹ میں، ممبئی، دلی، ایسے اسٹیٹس میں جا کر کے جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے، وہاں پر جا کر کے اپنے مدرسے قائم کر رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ہمارے یو پی بہار کی طرف سے یہاں پر ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں، اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے آتے ہیں. یہی سوچ کر کے آتے ہیں یہ سنیوں کا مرکز ہے، مرکز الثقافت السنیہ ہے. لیکن یہاں کے استاد لوگ، یہاں کے عالم لوگ، یہاں کے بڑے بڑے لیڈر لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ غلط فہمی میں ہیں. اس طرح آپ مت آئیے گا، مت بھیجیے گا اپنے بچوں کو. وہ عقیدہ یہاں پر اب نہیں رہا. پہلے جو تھا اب وہ عقیدہ نہیں رہا، بدل گئے ہیں لوگ. جب ان لوگوں میں سے کسی نے وقت کے اولیاء اکرام کے بارے میں تھوڑی سی گستاخی والی بات کی، تبھی سے یہ معاملہ شروع ہوا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، من گھڑت باتیں کرنے لگے. اسی لیے ہم ہمیشہ اس حدیث کو یاد دلاتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اس کے ساتھ اللہ جنگ میں ہے. اللہ سے جنگ کون جیتے گا بھائی؟ تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، غلط سلط باتیں کرنے لگتا ہے. جو شخص خود اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لوگوں تک پہنچاتا تھا، وہ خود آج غلط عقیدے بیان کر رہا ہے. یہی پیروڑ عبد الرحمن ثقافی سنیوں کے سٹیج پر اہل سنت والجماعت کا جھنڈا لہراتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے عقیدے بیان کرتا تھا ایک زمانے میں. لیکن جب اس نے وقت کے اولیاء اکرام جو کیرلا میں ہیں آج بھی، ان کے بارے میں تھوڑی سی گستاخی کی، اس کا حال یہ ہوا. وہ کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوا کرتا تھا. وہ کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کی مثال یوں ہے. غلط مثالیں دینے لگا. اور بھی بہت سارے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ان سے ہماری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، لیکن دین پہ اگر کوئی خروچ وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، اولیاء اکرام جو دین کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے حکم کے مطابق ایسے لوگوں کو بولنا پڑتا ہے. تو
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ ہم سب کو اس طرح کے غلط عقیدے والوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.